نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے، اسی کا احسان ہے، اسی کا کرم ہے کہ آج ہم نیا سورہ شروع کرنے والے ہیں، سورۃ العلق، اور یہ 19 آیات ہیں، اس کی مکی سورہ ہے۔ اس سورہ میں آپ دیکھیں گے سجدہ تلاوت بھی ہے، تو جب ہم اس آیت پر آئیں گے تو وہاں پر ہم سجدہ تلاوت کا طریقہ اور اس کی دعائیں بھی سیکھیں گے۔ دیکھیں گے اس سورہ میں سب سے پہلے جو آیت نمبر 1 سے لے کے 5، یہ جو 5 شروع کی آیات ہے، اس میں یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نبوت کا آغاز ہوا تھا، جو سب سے پہلی وحی تھی، جو سب سے پہلی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ انسان کی عزت اور شرف علم سے ہے۔ اور آیت نمبر 6 سے 8 میں دیکھیں گے مال کی وجہ سے انسان کی سرکشی، یعنی کس طرح وہ سرکش ہو جاتا ہے، اس پر وعید، اس کا ذکر ہم وہاں پر دیکھیں گے۔ اور پھر 9 سے لے کے آخر کی آیات تک، 9 سے لے کے 19 تک ہم دیکھیں گے۔ ابو جہل کا قصہ ہے اس میں، ابو جہل کی مذمت کی گئی ہے اس میں کہ کس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتا تھا، نماز پڑھنے سے کس طرح روکتا تھا، تو اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلی آیت ہم، اقرا پڑھو، بسمی ساتھ نام کے، ربی کا اپنے رب کے، الذی وہ جس نے، خلق پیدا کیا، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ جس نے کیا پیدا کیا؟ ہر چیز تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی پیدا کی، وہ چاہے زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ظاہر ہو یا باطن ہو، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا رب، پیدا کرنے والا، ہر چیز کو صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور یہاں پر کیا حکم فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اسی لیے دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو تب بھی ہم یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر ہم اپنی تلاوت کو شروع کرتے ہیں، یا ہم کوئی بھی اور کام کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں ہم، یا پانی پی رہے ہیں، یا گھر سے باہر نکل رہے ہیں، یا گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہر چیز میں رب کا نام ہے، کیونکہ جب رب کا نام لیا جاتا ہے تو اس چیز میں خیر و برکت بھی آتی ہے اور شیطان سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ دیکھیں اس کی ہم شان نزول دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو شروع کی 5 آیات ہیں یہ کس وقت پر نازل ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا آغاز ہوا تھا وہ نیند میں سچے خوابوں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تو وہ بالکل اپنی یعنی تعبیر میں اس درجے روشن اور صحیح ثابت ہوتا جیسے کہ صبح کا ظاہر ہونا، یعنی بالکل سچے خواب دیکھتے، جو کچھ خواب میں دیکھتے ہو بہو اسی طرح وہ چیز ہو جاتی۔ اور پھر تنہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آنے لگی تھی، اسی وجہ سے آپ غار حرا میں بھی جایا کرتے تھے، آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں غار حرا میں عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ یعنی عبادت کون سی عبادت؟ جو ابراہیم علیہ السلام کی جو بچی کچی جو تعلیمات تھی اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے اور اکثر اپنا وقت وہاں پر گزارتے تھے، اور ساتھ میں اپنے کھانے کا توشہ بھی ساتھ لے کر جاتے، اور پھر آتے واپس، اور اگر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور پھر دوبارہ اپنے کھانے کا توشہ لے جاتے، اس طرح کئی راتیں وہاں پر گزارتے، کئی وقت اپنا غار حرا میں گزارا کرتے تھے۔ اور رمضان کا مہینہ تو سارے کا سارا رمضان کا مہینہ آپ غار حرا میں ہی گزارا کرتے تھے اور پورا رمضان گزار کے اپنے گھر آیا کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی تھی، اسی وجہ سے غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں عبادت میں مصروف ہوتے۔ تو اسی طرح آپ غار حرا میں تھے اور غار حرا میں عبادت میں آپ مشغول تھے کہ اچانک آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ اقرا، پڑھیے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تو اس فرشتے نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبوچا، اپنے سینے سے زور سے دبوچا، زور سے لگایا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہونے لگی۔ پھر اس فرشتے نے چھوڑ کر دوبارہ پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے پھر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس نے مجھے پھر اپنی گرفت میں لیا، حتیٰ کہ جب مجھے تکلیف محسوس ہونے لگی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور پھر تیسری بار کہا اقرا، پڑھیے۔ تو میں نے بھی وہی پہلا جواب دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو اس فرشتے نے کیا کیا، اس نے پھر مجھے اپنی گرفت میں لیا، زور سے دبوچ لیا، حتیٰ کہ مجھے تکلیف محسوس ہونے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا وہ جو نہیں جانتا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ اس کے بعد فوراً اپنے گھر تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا، آپ بہت زیادہ خوف زدہ تھے، آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ گھر آئے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ انہوں نے فوراً کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سکون میں آئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرما دیا جو غار حرا میں پیش آیا تھا۔ اور دیکھیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تو اپنی جان کا خوف ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا واقعہ سن کر وہ بہت ہی سمجھدار خاتون تھی، اور دیکھیں کس طرح سے انہوں نے اپنے شوہر کو تسلی دی، فرمایا ہرگز نہیں، آپ کے لیے بشارت ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، اور حقداروں کی مصیبت میں آپ مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، کیونکہ یہ جو ورقہ بن نوفل جو چچا زاد بھائی تھے وہ عیسائی تھے، اور انہیں ہبریو میں ہبریو جو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، عبرانی اور عربک، یہ دونوں میں لکھنا جانتے تھے، اور یہ عیسائی بن گئے تھے، عیسائی ہو گئے تھے۔ تو جس قدر اللہ تعالیٰ نے چاہا انہوں نے انجیل کو عربی میں لکھا، اور کہیں آتا ہے کہ انہوں نے اس کو عبرانی میں لکھا۔ تو ان کو علم تھا، وہ جانتے تھے کہ ایک آخر نبی آنے والا ہے، وہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا، اس کا علم انہیں تھا۔ لیکن یہ جو ورقہ بن نوفل ہے وہ اتنے ضعیف و نابینا تھے، تو جب انہوں نے یہ سارا واقعہ سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آیا کرتا تھا، کاش میں اس وقت طاقتور اور نوجوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تمہاری قوم تمہارے وطن سے تمہیں نکال دے گی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ تو پھر ورقہ بن نوفل نے جواب دیا ہاں، جب بھی کوئی آدمی یہ پیغام لایا جو تم لائے ہو تو اسے ضرور دشمنی کی گئی، اگر وہ دن میری زندگی میں آیا تو میں پوری طاقت کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ اب اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من علق، علق سے یعنی جمے ہوئے خون سے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ انسان کی پیدائش، اس کی تخلیق کی ابتدا کس چیز سے ہوئی ہے، وہ جمے ہوئے خون سے۔ اور یہاں خاص طور پہ انسان کا ذکر کیا تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا شرف دیا، اس کا شرف بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنا آنر کیا۔ اور پھر نیکسٹ آیت میں تاکید کے طور پہ فرمایا اقرا، پڑھو، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور آپ کا رب یعنی آپ کا رب بڑا کریم ہے۔
پڑھیے آپ کا رب بہت کرم والا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ کہہ رہے تھے میں پڑھنا نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پڑھیے آپ کا رب بہت کرم والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ خاص صفت ہے کہ انسانوں کی کوتاہیوں کو درگزر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے۔ تو فرمایا پڑھو تیرا رب بڑا کرم والا ہے۔ اور اس کے بعد قلم کا ذکر آیا ہے، الذی، وہ جس نے، علم، سکھایا، بالقلم، قلم کے ساتھ، جس نے انسان کو یعنی جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو پھر تمام مخلوقات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح اگر دیکھیں تو کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، یعنی انسان کے ذہن میں وہ اس کا علم ہوتا ہے۔ کچھ انسان اس علم کا اظہار اپنے زبان کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور کچھ کے پاس علم ایسا ہوتا ہے، کچھ علم ایسا ہوتا ہے کہ وہ علم کو کاغذ پر لکھ لیتے ہیں۔ اب یہ تین طرح کے علم ہو گئے، ایک تو ذہن میں ہے، ایک زبان سے جس کا اظہار کر دیتے ہیں، ایک علم جو ہم کاغذ پر لکھ لیتے ہیں۔ جو ذہن میں حافظ ہے وہ علم، آپ وہ دیکھیں وہ انسان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ اگر انسان اس دنیا سے گیا تو وہ علم اس کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ صرف وہ اس کے ذہن میں ہے۔ زبان سے وہ جو علم کا اظہار کرتا ہے تو وہ بھی محفوظ نہیں رہتا، ہاں، لیکن البتہ جو قلم سے لکھا ہوا علم ہے اگر وہ ضائع نہ ہو تو وہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اور دیکھیں آج اسی قلم کی بدولت ہم دیکھتے ہیں کہ تمام علوم اور اب پچھلے لوگوں کی جو ہم تاریخیں دیکھتے ہیں یا جتنے بھی ہم علمی ذخیرے دیکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کا علم ہمارے پاس ہے، حتیٰ کہ اگر دیکھیں آسمانی کتابوں کی جو حفاظت کا بھی ذریعہ ہے وہ اسی قلم سے ہے۔ اس قلم کی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اسی قلم سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم سکھایا۔ اور آپ دیکھیں ہم علم کس طرح سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم جب علم حاصل کرتے ہیں تو سننے والا علم حاصل کرتے ہیں۔ ابھی بھی آپ سب لوگ علم لے رہے ہیں، قرآن کی تفسیر آپ سیکھ رہے ہیں، آپ میں سے کتنے ایسے ہیں کہ قلم لے کر کاغذ لے کر بیٹھے ہیں کہ اس علم کو آپ لکھ لیں۔ اور یہ علم اسی طرح سے سیکھنا چاہیے کہ آپ قلم کے ساتھ اس علم کو سیکھیں، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ قلم کی بڑی فضیلت ہے، اگر علم اور قلم دونوں ساتھ ساتھ چلیں تو یہ علم بہت ہی پکا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جس طرح کا علم ہم لوگ آج کل لے رہے ہیں، یہ علم کبھی چلتے پھرتے سن لیتے ہیں، کچھ کان میں گیا کچھ کان میں نہیں گیا، کچھ سنا کچھ نہیں سنا، اس طرح کا علم لے رہے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسا علم لیتے ہیں کہ سنتے ہیں، ایک ہفتے بعد آپ ان سے پوچھ لیں کیا سنا، سب کچھ بھول بھال جاتے ہیں جیسے کبھی کچھ سنا ہی نہیں۔ ہم علم کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ اس سورے میں ہم بار بار دیکھ رہے ہیں علم کی فضیلت یہاں بتائی گئی ہے، قلم کی فضیلت یہاں پر آئی ہے، اور ہم ان دونوں چیزوں میں بڑی لاپرواہی برتتے ہیں۔ ہمارا علم سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اس میں سنجیدہ نہیں ہوتے، نہ ہی ہم کاغذ کا استعمال کرتے ہیں، نہ ہی ہم اس میں قلم کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس آیت پہ تھوڑا سا رک کر علم کی فضیلت ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ علم کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا عطا فرماتا ہوگا؟ کیا آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے ابھی؟ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ہو سکتا ہے ذہنوں میں آئے انہیں اولاد عطا فرماتا ہے، انہیں مال اور دولت عطا فرماتا ہے، انہیں شہرت عطا فرماتا ہے۔ نہیں، بالکل یہ ذکر نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بھلائی ہے، ایک کرم ہے، اللہ کا ایک فضل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، دین کا شوق عطا فرما دے۔ آج آپ سب بیٹھی ہوئی ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی خیر ہے آپ کے لیے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندوں کو ہی ملتی ہے یہ خیر۔ اور دین کی سمجھ کیا؟ یعنی دین کی سمجھ میں قرآن اور حدیث کا فہم، قرآن اور حدیث کو سمجھنا، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونا، دین کے احکامات اور اس کے مسائل کا علم ہونا، حلال اور حرام کی تمیز ہونا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی محبت، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ وہی دین کے لیے آج لوگ پیچھے پڑے ہوئے کہ سیکھ لو، ایک آیت سیکھ لو، میسیجز کرتے ہیں، فون کر کے بتاتے ہیں کہ پلیز آؤ سیکھو، فری میں سکھا رہے ہیں، آ کے تعلیم لے کر جاؤ، پھر بھی آج لوگ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ علم کو ہم نے بہت ہی لائٹ لیا ہوا ہے۔
اس کی فضیلت کو ہم جانتے ہی نہیں، حالانکہ سب سے بڑی خیر ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس راستے پر چلے، یعنی اس دین کے راستے میں، جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے، یعنی ایسے راستے پہ چل رہا ہے جس میں وہ دین کا علم تلاش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ جنت کا راستہ ہم سب جانتے ہیں بہت ہی کٹھن راستہ ہے، بہت ہی مشکل راستہ ہے، لیکن طالب علم کے لیے جو علم حاصل کرتے ہیں، جن میں علم کا شوق ہے، تڑپ ہے، سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک حدیث ہم سن لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک شخص ہے عابد، خوب عبادت کرنے والا ہے، ایک شخص ہے علم حاصل کر رہا ہے۔ ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کیا لگے گا کہ کس کو آپ سمجھیں گے کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ افضل ہے؟ آپ کو لگے گا وہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے، نفیلی نمازوں کی بات ہے یہاں پہ، نفیلی روزے رکھ رہا ہے، نفیلی نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد گزار بھی ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، بہت ہی عبادت گزار ہے، تو ہم تو سمجھتے ہیں واہ بھائی، یعنی کیا نیک بندہ ہے۔ اور جو علم حاصل کر رہا، ہم اس کی کوئی قدر ہی نہیں کرتے۔ اب اس حدیث میں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عابد یعنی عبادت کرنے والے پر، عالم کی یعنی جو علم حاصل کرتا ہے، عالم کی جو علم والا ہے، عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک انا آدمی پر۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین کی مخلوق، حتیٰ کہ چینٹی اپنے بل میں اور مچھلی تک پانی میں، لوگوں کو بھلائی سکھانے والوں پر اپنے اپنے انداز میں رحمت اور دعائیں کرتی ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ تو ایک طرف ہے عابد جو خوب عبادت کر رہا ہے، نفیلی عبادتوں میں مشغول ہے، اور اس کی عبادتوں کا فائدہ صرف اسے ہی ہوگا۔ ایک طرف عالم ہے جو علم حاصل کر کے وہ لوگوں کو علم سکھا رہا ہے، لوگوں تک علم پہنچا رہا ہے، وہ فرائض کی بھی پابندی کرتا ہے، وہ سنتوں کی بھی پابندی کرتا ہے، وہ علم سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے، تو پھر اس بندے سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کا فائدہ صرف اس تک محدود نہیں رہتا ہے، اس کے علم سے دوسرے بھی فیض یاب ہوتے ہیں، دوسرے بھی اس کے علم سے نفع پاتے ہیں۔ اور وہاں ایک عبادت گزار جو نفلی عبادتوں میں لگا ہے، تو اس کا فائدہ صرف اسی کو ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں، آج کل ہمارا بھی یہی حال ہے نا، ہم علم کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، ہمیں لگتا ہے کیا سیکھنا سکھانا ہے، رہو تسبیحیں پڑھتے بیٹھیں گے، اذکار پڑھتے بیٹھیں گے، چلو نفل نمازیں پڑھ لیں گے، لیکن عالم کی فضیلت زیادہ ہے، عابد سے بھی عالم کی فضیلت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ اس علم کو ہم شوق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ سیکھیں، اس علم کے ساتھ ہم سنجیدہ ہو، اس علم کو ہم قلم کے ساتھ سیکھیں، پھر اس علم کو ہم لوگوں تک پہنچانے والے بھی بنیں۔ پھر اس کی اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کے بارے میں فرمایا، علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انسان پر بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے اس انسان کو سکھایا جس کا اسے علم نہیں تھا۔ اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ساتھ انسان کو اشرف اور اکرم بنایا۔ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ علم ہے جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے ممتاز کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، اور اس علم کی فضیلت تھی، اس علم سے ہی آدم علیہ السلام کو ممتاز کیا، اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو علم اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، اگر اس کی چھوٹی سی مثال اگر آپ دیکھیں، جب انسان پیدا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ، معصوم سا بچہ، اسے کچھ نہیں پتہ، جیسے ہی وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس ننھی سی معصوم سی جان کو کس نے سکھایا، اس کو کیسے پتہ ہے کہ اس کا دودھ کہاں ہے، اس کو کیسے پتہ ہے کہ ماں کی چھاتی سے کیسے دودھ پینا ہے، کس نے اس کو سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا، علم سکھایا۔ یہی علم کی فضیلت آج ہم نہیں جانتے، اسی علم سے آج ہم سب محروم ہیں۔ آج اس امت کا حال آپ دیکھیں کہ اتنی جہالت ہے، جس کے دین میں جس کا پہلا وحی کا لفظ ہی یہی ہے کہ اقرا پڑھو، اور وہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی امت آج پڑھنے لکھنے سے دور ہے۔ اتنی جہالت ہے کہ علم کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کے شوق کو برقرار رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا شوق عطا فرمائے کہ مرتے دم تک ہم قرآن اور حدیث کا علم لیتے رہیں. اور دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کا بھی علم بہت ضروری ہے. پھر دنیا کی چیزوں کا بھی علم ہونا بہت ضروری ہے، لیکن ترجیح دین کے علم کو دی جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ میں دنیا کی چیزوں کا بھی علم ہونا بہت ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم